حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا، لکیر کھینچی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ انسان ہے۔ پھر اس کے قریب ایک دوسرا خط کھینچا، یعنی دوسری لکیر کھینچی، فرمایا یہ اس کی موت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دور ایک تیسرا خط کھینچا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کی امیدیں ہیں، آرزویں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی امیدوں کو دنیا میں پورا کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، اور وہ خط جو اس کی موت کا ہے اور قریب ہوتا ہے، یعنی اس کی موت آ جاتی ہے، اس کی امیدیں اور آرزویں پوری نہیں ہوتی۔ دوبارہ سنیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ انسان ہے۔ پھر اس کے قریب ایک دوسری لکیر کھینچی، فرمایا کہ یہ اس کی موت ہے۔ پھر ان دونوں سے ذرا دور ایک تیسری لکیر کھینچی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کی امیدیں ہیں، آرزویں ہیں، کہ انسان دور جو اس کی آرزویں ہیں ان کو پورا کرنے میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ پورا اپنی امیدوں کو نہیں کر پاتا۔ یہ فرمایا۔ یہ تو بخاری شریف کی روایت تھی، اور نسائی شریف میں بھی ہے۔ ایک ابن ماجہ میں حضرت انس سے ہی روایت ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو یوں کیا اور کہا یہ انسان ہے۔ پھر اپنے دوسرے ہاتھ کو یوں کیا اور فرمایا کہ یہ اس کی موت ہے۔ پھر اپنے ایک ہاتھ کو ذرا دور پھیلایا اور کہا یہ اس کی امیدیں ہیں، اور پھر فرمایا کہ انسان اپنی امیدیں، آرزوؤں کو پورا کرنے میں رہتا ہے، وہ جو اس کے قریب ہے یعنی اس کی موت وہ آ جاتی ہے، یعنی اس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ ایک تیسری حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کنکریاں، دو پتھر پھینکے، پہلے ایک پھینکا پھر دوسرا پھینکا، اور صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کی مثال ہے، یعنی اس سے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کی موت ہے ایک کنکری، اور دوسری جو ہے وہ اس کی امیدیں ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ اپنی امیدیں پوری کر بھی لے تو موت آ جاتی ہے، یا موت پہلے آ جاتی ہے، یا امیدیں پوری کر لے موت آ جاتی ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ہر طرح کی غرض، امید، آرزو کو پورا کر لوں اور پھر یہاں پہ عیش سے رہوں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ موت آ جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی جیسے جیسے گزرتی ہے، ویسے ویسے انسان کی امیدیں اور آرزویں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ انسان بڑھاپے کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی امیدیں جوانی کی طرف سفر کر رہی ہوتی ہیں، اس کی آرزویں جوانی کی طرف سفر کر رہی ہوتی ہیں، وہ جوان ہو رہی ہوتی ہیں، اور انسان کی امید، انسان اپنی زندگی کو بڑھاپے کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ دنیا ہے، اس میں انسان جو چاہے وہ اس کو مل جائے ایسا نہیں ہے۔
ایک مسلمان کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے. اصل میں مسلمان کی جو رہائی ہے، جو اس کے لیے عیش ہے، وہ آخرت میں ہے، اور وہ ہے جنت میں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو جو خواہش کریں گے وہ اللہ پاک ان کو دے دیں. جو بھی خواہش کریں گے، جس قسم کی بھی خواہش کریں گے، اللہ پاک وہ ان کو عطا فرمائے. تو ایک مسلمان کی ساری خواہشات جو ہے وہ جنت میں پوری ہوں گی، دنیا میں نہیں. دنیا میں انسان اپنی دیکھیں، انسان اپنی زندگی میں کتنا مال کماتا ہے، ساری زندگی لگا لے تو انسان جتنا مال کماتا ہے، کیا وہ سارے کا سارا مال اپنی ذات پہ خرچ کر لیتا ہے؟ یعنی اس نے پلاٹ بنائے، اس نے فیکٹری بنائی، اس نے کارخانے بنائے، اس نے دکانیں بنائی، اس نے مال خوب جمع کر لیے، جتنا بھی مال جمع کر لے، کیا ان ساری چیزوں سے وہ خود فائدہ اٹھا لیتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا. بڑی حد ہے کہ اگر اس نے مثال کے طور پہ 1,00,000 کمایا ہے تو 10,000 اپنی ذات پہ خرچ کر لے گا. تو وہ باقی جو ہے وہ تو نہیں نا خرچ کر سکا اپنی ذات پہ. وہ یا تو اپنی اولاد پہ، اس کی اولاد استعمال کرے گی، بیوی استعمال کرے گی، یا رشتہ دار استعمال کریں گے، یا کوئی اور استعمال کرے گا. لیکن جتنا مال کمایا ہے اتنے مال کا حساب اس کو دینا پڑے گا قیامت کے دن، کہ مال تو نے اتنا کمایا تھا، وہ کیسے کمایا؟ حالانکہ اس نے خرچ سارا نہیں کیا اپنی ذات پہ، وہ حرام سے ہے، رشوت سے ہے، دھوکے سے ہے، جھوٹ سے ہے، جیسے بھی ہے، لیکن وہ اس کا حساب قیامت کے دن اللہ کے ہاں سارا دینا پڑے گا. اس بات کو سمجھ آ جائے ہمیں کہ یہ جو آرزویں اور امیدیں ہمارے دل میں خواہشات ابھرتی رہتی ہیں دن بدن، کہ میں یہ کر لوں، یہ ہو جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، فرمایا کہ یہ پوری نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا کہ یہ انسان ہے، یہ موت ہے، اور پھر اپنے ہاتھ کو دور کر کے فرمایا کہ یہ اس کی امیدیں ہیں. موت قریب ہے، امیدیں دور ہیں. تو یہ واضح مثال ہے. آپ نے جو لکیریں کھینچی اس میں بھی انسان کو، صحابہ کو یہ سمجھایا کہ یہ انسان ہے، یہ موت ہے، اور امیدوں کی لکیر آپ نے دور کھینچی کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. موت قریب ہوتی ہے، وہ آ جاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں زندگی اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں اللہ تعالی کے احکامات بھی مکمل ہو رہے ہوں، اور ہمارا ہر عمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو وہی خوش نصیب ہے. ایسے بندوں کے بارے میں ہی رب نے فرمایا ہے وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ یہ تو کامیاب ہو گئے، یہ تو کامیاب ہو گئے. میرے محترم، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ مکمل ہو رہا ہے. اس کے 2 دن باقی ہیں، یہ 3 دن باقی ہیں. ہفتہ اتوار، پیر، منگل کا روزہ ہو جائے پہلا، یا بدھ کا روزہ ہو جائے پہلا، تو یہ اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، تو جیسے ہمارے ہاں کوئی مہمان آنا ہو، یا ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا ماحول آنا ہو، ہم نے کوئی تاریخ شادی کی طے کر لی ہو، یا کوئی پروگرام ہو، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تیاریاں کرتے ہیں. اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، گھر کو صاف ستھرا بناتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی شادی طے کر لے تو اس کے لیے ہم کپڑے نئے سلواتے ہیں، اور طرح طرح کے کام کرتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک بھی ہمارے پاس بطور مہمان بن کے آئے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عام دنوں سے ہٹ کے صحابہ فرماتے ہیں 3 کاموں میں اضافہ ہو جاتا تھا رمضان جب آتا تھا، 3 اعمال آپ زیادہ کر دیتے تھے۔ فرمایا ان میں سے ایک تو عبادت میں کوشش اور جستجو زیادہ کر دیتے۔ آپ کے عام دنوں کی حالت ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ سے یہ ملتی ہیں کہ آپ اس قدر عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک، قدمین مبارک پر ورم یعنی سوج آ جاتی، اس قدر آپ عبادت کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سجدہ اتنا لمبا کرتے، آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ مجھے یہ شک اور شبہ پیدا ہوتا دل میں کہ کہیں آپ کا وصال ہو گیا ہے، اور اسی خطرے کو جاننے کے لیے میں اپنی آرام گاہ سے اٹھتی اور آپ علیہ السلام کے قدمین مبارک کو حرکت دیتی۔ آپ جب اپنی انگلیوں سے یا پاؤں سے حرکت کرتے تو میں سمجھتی کہ آپ حیات ہیں، یعنی اس قدر لمبی نمازیں۔ اور کون پڑھ رہا ہے؟ وہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیغمبر کے جن کو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے جتنے وہ گناہ جو آپ اپنے ذہن میں خیال کرتے ہم نے وہ بھی معاف کر دی۔ جبکہ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم عن خطا ہوتا ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں اس وجہ سے پڑھتے امت کے لیے، یہ سارا امت۔ تو فرماتے صحابہ کے جب رمضان آتا تو آپ کی عبادت میں اور اضافہ ہو جاتا۔ دوسرا، آپ سخاوت اور زیادہ کر دیتے، اور زیادہ سخاوت کر دیتے۔ سخاوت تو آپ پہلے بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی۔ اور تیسرا فرمایا کہ آپ دعا میں زیادہ اللہ پاک سے مانگتے، یعنی زیادہ دعائیں کرتے، اور زیادہ دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے مانگتے، جتنی زیادہ ہو سکتی اتنی دعائیں آپ مانگتے، عاجزی اور انکساری زیادہ کر دیتے۔ تو یہ 3 کاموں میں اضافہ ہو جاتا۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے تو ہر کاروبار کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر دکاندار کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ تو فیکٹری والے گرمی سردی موسم بہار خزاں یہ جب بدلتے رہتے ہیں تو کاروبار جو کرنے والے لوگ ہیں ان میں بھی ان کا سیزن، ان کا اپنا وہ فرق پڑتا ہے۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن آنے والا ہے، یہ رمضان المبارک جو ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوب تیاری کر کے اپنے وقت کو جو ہے وہ ترتیب دے لیں، پہلے سے وقت کو پہلے سے ترتیب دے لیں۔ جب ہم اللہ کے لیے وقت کو ترتیب دے کے اللہ کی عبادت کو زیادہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے تھوڑے وقت جو کاروبار کے لیے ہوگا اس میں برکت دے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، وہ رزق حلال ہوگا، رزق وافر ہوگا، تو اللہ پاک اس میں برکت دے دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتنی زندگی اللہ پاک دے دے کہ جس سے ہم رمضان المبارک کی جتنی بھی برکات ہیں ان سے خوب فائدہ اٹھا سکے۔ تو رمضان المبارک میں ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، فرض جو ہے وہ 70 گنا ثواب ان میں بڑھ جاتا ہے، ہر چیز کا ثواب بڑھتا ہے۔ تو ان میں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والے ہم بن جائیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب رمضان المبارک کی قدر ہمارے دلوں میں ہوگی، اس آنے والے مہمان کی قدر ہمارے دلوں میں ہوگی۔ تو ہمارا یہ جو ذکر کا سلسلہ ہے تو رمضان المبارک میں تو بند ہو جائے گا، یہ رمضان کے بعد تو عید الفطر کے بعد دوبارہ شروع ہوگا۔ رمضان میں ایک عبادت کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ تراویح۔ تراویح میں قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک سننا،
اس کا اتنا ثواب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میرے نگاہ سے گزری تھی، وہ اس کا مفہوم صحیح طرح تو یاد نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ اللہ پاک جو پڑھنے والا ہوتا ہے نماز میں، اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور سننے والے کو اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس کو بھی نیکیاں ملتی ہیں. تو اس کا تو سننا حضرت امام ابو حنیفہ اور دیگر صحابہ اور دیگر اولیاء کرام ان کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے. اور رمضان المبارک ہی تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنی ساری کی ساری آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں، قرآن پاک بھی، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، وہ سب کی سب اسی رمضان المبارک میں اللہ پاک نے اتاری ہیں. ان کی طریقے مختلف ہیں. رمضان المبارک میں ہی اللہ پاک نے قرآن پاک کو بھی اتارا ہے. تو قرآن کا رمضان سے ایک بہت گہرا جوڑ ہے. اس وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ کرنی چاہیے، اور اس کو سمجھ سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے. صبح فجر کی نماز کے بعد درس قرآن مسجد میں ہو تو اس کو سننا چاہیے. اس کو بالکل ارادے سے آئے بندہ کہ میں نے وقت نکال کے اس کو آئے سنیں، سمجھیں قرآن پاک کو. اور تراویح کے اندر تراویح کو ضرور پڑھیں. اس کو یوں نہ سمجھیں کہ اس کا کون سی یہ فرض ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہ کریں. یہ ہماری زندگی کا رمضان جو ہے یہ پتہ نہیں آخری ہے، اس وجہ سے اس کو خوب اچھے طریقے سے گزاریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا